أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اچھا یہ ریکارڈیڈ ہے. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السلام علیکم، میں ہوں علی سرور. سکون رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید. تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کے بعد اب ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور دوسرا عشرہ مغفرت کا شروع ہوا چاہتا ہے. بالکل. اور ناظرین، میں ہوں آپ کے ساتھ پلوز شاہ محمود. تو جس طرح علی نے ذکر کیا کہ تلاوت قرآن پاک ہم سن چکے، اب میں دعوت دینا چاہوں گی نعت کے لیے. فرید احمد خورشیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ نعت پیش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ، اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ. پیچھے پیچھے موت ہے تیری، پیچھے پیچھے موت ہے تیری، آگے آگے تو اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ، اللہ کافی من کل فانی، من کل فانی. تیرا میرا جیون جیسے چلتے پھرتے سائے، چلتے پھرتے سائے. جوں جوں بڑھتی جائے عمریا جیون گھٹتا جائے، جیون گھٹتا جائے. ایک سانس کا پنچھی ہے تو، کون تجھے سمجھا
رہ جائے گا پنجرا خالی اڑ جائے گی روح اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ اللہ کافی من کل فانی من کل فانی تنہا قبر میں ہوگا تیرا کوئی نہ ہوگا امید کوئی نہ ہوگا امید اللہ ہی اللہ بول سلامت جیون بازی جیت جیون بازی جیت پریت سے آنکھیں کھول تمنا کیسی ہے یہ پریت اللہ تیرا جاگ رہا ہے اور سوتا ہے تو اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ اللہ کافی من کل فانی من کل فانی تیرا میرا جیون جیسے چلتے پھرتے سائے چلتے پھرتے سائے جوں جوں بڑھتی جائے عمریہ جیون گھٹتا جائے ایک سانس کا پنچھی ہے تو کون تجھے سمجھائے رہ جائے گا پنجرا خالی اڑ جائے گی روح اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ اللہ کافی من کل فانی من کل فانی من کل فانی سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ بہت ہی خوبصورت خوبصورت بالکل اور خوبصورت آپ کی آواز فرید احمد خورشیدی صاحب اور جس طرح ہم نے پلوش نے کہا کہ دوسرا عشرہ اور آج 12واں روزہ ہے مغفرت کا یہ عشرہ یہ 10 دن مغفرت کے ہیں اس لیے جتنی گناہیں کر چکے جتنے اس طرح کے کام جن پر ہم نادم ہیں کر چکے اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ جناب ایک دن میں 70 مرتبہ بھی اگر مجھ سے معافی مانگوں میں قبول کرنے والا ہوں یہ 70 مرتبہ گناہ کریں آپ نادم ہوں اس کے سامنے وہ معاف کرنے والا ہے اور چونکہ وہ غفور الرحیم ہے غفور الرحیم ہے یہ تعارف بھی یہی ہے غفور الرحیم ہے قہار تعارف نہیں ہے ان کا تو غفور الرحیم تعارف ہے جتنی بھی گناہ آپ کر لیں پہاڑوں کے برابر کیوں نہ ہو سمندر کے پانی کے برابر کیوں نہ وہ معاف کرنے والا وہ کہتا ہے معافی تو مانگو طلب تو کیجئے مجھ سے بخشش طلب تو کریں تو وہ معاف کرنے والا بالکل رمضان المبارک کے جو شروع کے 10 دن ہوتے ہیں پہلا عشرہ ہوتا ہے جس کو عشرہ رحمت کہا جاتا ہے اس میں اللہ رب العزت کی جانب سے اپنے بندوں پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے کہا یہ جاتا ہے کہ جتنی ہم نعمتیں سمیٹ سکیں جتنی رحمتیں سمیٹ سکیں سمیٹیں پھر دوسرے عشرے کا آغاز ہوتا ہے عشرہ مغفرت جو ابھی جاری ہے اور اس عشرے میں ہم تمام گناہگاروں کی جانب سے اللہ سے معافی کے طلبگار ہیں ہم اور کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ان اعمال کے ذریعے اللہ کو راضی کر سکیں جن سے میرا اللہ رب العزت راضی ہوتا ہے اور یہ کچھ ایسی ہماری روزمرہ کی عادات ہیں جیسے کہ غیبت ہو گئی چغلی ہو گئی جن سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے جس طرح کہا جاتا ہے کہ روزہ صرف آپ کے جسم کا نہیں ہوتا آپ کے بھوک پیاس کو کنٹرول کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ اپنے پورے جسم کو کنٹرول کرنا کہ اگر کوئی آنکھ برائی دیکھ رہی ہے تو اس کو وہاں سے روکیں اگر آپ کی زبان کسی کے لیے برے الفاظ بول رہی ہے تو اس کے لیے روکیں اگر آپ کے ہاتھ کوئی برا کام کر رہے ہیں تو اپنے ہاتھوں کو کنٹرول میں رکھیں یہی وہ عبادات ہیں یہی وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن سے ہم اللہ رب العزت کو راضی کر سکتے ہیں بالکل ایسا ہی ہے اور بہت سی بات آپ نے کی اور دوسروں کے عیبوں پر نظر رکھنے کے بجائے اپنے عیبوں پر شرمسار ہو آدمی گناہگار ہیں ہم سب اور اللہ تعالیٰ سے بخشش کے طلبگار ہیں اور یہ عشرہ ظاہر مغفرت کا ہے اس سے زیادہ مواقع کب ملیں گے آپ کو رمضان مبارک میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی اہمیت تو اس کی فضیلت کا اگر میرے تمام بندوں کو پتہ چل جائے
تو ہر شخص یہ چاہے گا کہ رمضان پورا سال ہی ہو. سبحان اللہ، اس میں جتنی سبحان زیادہ رحمتیں برکتیں سمیٹ لیں، جتنے بھی گناہ کیے ہیں آپ نے ان سب کا معافی مانگ. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. تو یہ اتنا زیادہ اس کے فیض و برکات ہیں رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے، کہ اس کا جو حق ہے اگر وہ بہتر اور صحیح طور پر ہم ادا کر سکیں تو ہماری انشاءاللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی ہو. بالکل، جس طرح علی آپ نے کہا کہ اپنے آپ کو غیبت سے ہمیں دور رکھنا چاہیے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا اپنا بھائی اگر اس کا ذکر کسی ایسے انداز میں کیا جائے جو اس کو برا لگ جائے تو یہی غیبت ہے. اور ہم اپنے روزمرہ میں ایسی کتنی ہی باتیں کسی کے پیٹ پیچھے کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کی غیر موجودگی میں کچھ ایسے الفاظ استعمال کر لیے، کوئی ایسی بات کر لی جو سامنے والے کو سننے میں برا لگے. ہم اس کا بالکل خیال نہیں رکھتے کہ اللہ کی نظر میں یہ ہمارا عمل کس طرح اکاؤنٹ ہوگا. ہم صرف اپنی روزمرہ کی لذت کو پورا کرنے کے لیے اس طرح کی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں ان تمام ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمارے لیے برائی کا سبب بنے. تو ناظرین جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں فلوشہ، اور جو حدیث آپ نے سنائی بالکل اس کا مفہوم بھی یہی ہے کہ اجتناب کریں ان تمام چیزوں سے. دیکھیے بڑی بڑی گناہوں تو ہمیں شاید یاد رہتی ہیں، ہم معافی بھی مانگ لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی گناہوں کو درگزر کر کے آگے بڑھنے ہوتے ہیں. ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں شاید ان کا کوئی پکڑ نہیں ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ چاہیں تو چھوٹی چیز سے پکڑ کر دیں آپ کے، اور اس کی چونکہ رحمت وسیع ہے پورے اور چاہے تو چھوٹی سی چیز پہ ہمیں معاف بھی کر سکتا ہے. بالکل چھوٹی چھوٹی نہیں، ہمارے ایمان ہے یہ، اور ہمارے ایمان بھی ہے، اور ہمیں ظاہر ایمان کا حصہ ہے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ ہماری جتنے بھی گناہ ہوں گی ہم نادم ہوں گے ان کے سامنے تو وہ بخش دے گا. اور یہ قرآن مجید کا چونکہ نزول ہوا ماہ رمضان میں، ماہ مقدس میں، تو یہ بھی ہدایت کا سرچشمہ تو جہاں ہے ہی، یہ بخشش کا ذریعہ بھی ہے قرآن مجید فرقان حمید. انشاءاللہ ہمیں ہمارا یہ بھی ایمان ہے پختہ اس بات پر کہ بخشش کا ذریعہ بنے گا، کیونکہ ہم اگر روزانہ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کریں گے، ایک ایک لفظ کی نیکیاں 10 ملتی ہیں عام دنوں میں، رمضان المبارک میں 70 نیکی ہیں ایک لفظ کے. اور پھر مثال دے کر سمجھایا گیا ہے کہ الف لام میم کا مطلب الف الگ نیکی ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے. تو یہ جتنی نیکیاں سمیٹ سکتے ہیں ہم سب کو چاہیے کہ اس ماہ مقدس میں سمیٹ لیں. بالکل ناظرین، اسی حوالے سے پروگرام میں گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. کچھ گیسٹ ہیں جو کہ ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کریں گے اور کچھ ہمارے ساتھ لائیو ہوں گے. اسی حوالے سے آپ کو گاہے بگاہے آپ سے ملتے رہیں گے. تو حاضر ہوں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے.